اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ان بچوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے بتائے ہوئے راستے کو عمل میں لایا اور حتی الامکان کوشش کی، محنت کیا، اور اس محنت کے صدقے میں ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ محنت اتنا رنگ لایا ہے کہ اس گاؤں کے علاوہ دیگر گاؤں میں بھی اس کا چرچا چل رہا ہے کہ سرزمین بتنا برن میں عالی حوصلے کے ساتھ بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے۔ اور میں گزارش کرنا چاہتا ہوں بچوں سے کہ آپ کے اوپر ہم لوگوں کو بڑی فخر ہے اور اپنے آپ کو بڑی فخر محسوس کرتے ہیں کہ یقیناً آپ نے وہ محنت اور وہ جذبہ اور وہ کامیابی حاصل کی جس کی امید ہم سبوں کو تھی۔ اور کیوں نہ ہو ایسی محنت جب کہ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کو بنایا اور اس پر انسان بسائے تو انہی علم کی بنیاد پر انسان کو اعلیٰ مرتبہ حاصل ہوا ہے۔ علم وہ روشنی ہے جس کی بنیاد پر لوگ اچھے اور برے کی پہچان کر سکتے ہیں، بڑے اور چھوٹے کی تمیز کر سکتے ہیں، بڑوں کی خدمت اور چھوٹے پر شفقت کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جس کے پاس علم نہیں یقیناً وہ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، اس لیے کہ علم کی بنیاد پر اسے راستہ معلوم ہوتا ہے اور پہچان میں آتا ہے۔ محترم سامعین، اسی لیے پروردگار عالم نے نبی دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ ذمہ داری ڈالنی چاہی، کچھ نازل کرنا چاہا، کچھ دینا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے نماز کو نہیں دیا، پہلے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض نہیں کر دیا، رمضان کے روزے فرض نہیں کر دیے، بلکہ سب سے پہلی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقرأ کے لفظ سے نازل کیا۔ اور بابو شہباز نے اقرأ کے نام سے ہی یہ کوچنگ سینٹر کھولا ہے۔ اقرأ کی مطلب یہ ہے پڑھنا، بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو بنایا، جس نے آپ کی تخلیق کی، جس نے آپ کو ایسے پانی سے سینچا جس پانی کے سینچنے کے پاور کسی اور کو اللہ نے دیا ہی نہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا اقرأ، تم پڑھو، اگر پڑھنا جانو گے تو تمہارے اوپر حکم ہے، پڑھنا نہ جانو گے تو کچھ بھی حکم نہیں۔ میرے دوستو عزیز ساتھیوں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 6666 آیت میں سب سے پہلی بات جو عطا فرمائی، سب سے پہلی بات جو حکم میں لایا، سب سے پہلی بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا وہ اقرأ کے لفظ سے تھا۔ یعنی پڑھنے کے بعد ہی انسان عقل مند ہو سکتا ہے، بغیر پڑھے انسان عقل مند نہیں ہو سکتا ہے۔ پڑھے ہوئے اور ان پڑھ میں بہت فرق ہے، اتنا فرق ہے قرآن اعلان کرتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ لَا يَعْلَمُونَ، پڑھے ہوئے اور ان پڑھ دونوں میں اتنا فرق ہے جیسے کہ اندھیرے اور روشنی، جیسے کہ زمین اور آسمان کی بلندی، زمین کی پستی، آسمان کی بلندی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جس زمین پر ہم چلتے ہیں یہ ہمارے پیروں کے نیچے کچلتے ہوئے رہتا ہے، لیکن آسمان کی بلندی کو جب سر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے سروں پر اللہ تعالیٰ نے ایسا قائم کر رکھا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستونوں کی مدد نہیں لی بلکہ یوں ہی پروردگار نے کھڑا کر دیا ہے۔ تو وہ
آسمان اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ پڑھنے کے بعد آدمی اعلیٰ بنتا ہے، عرفہ بنتا ہے، بہتر سے بہتر بات کو جانتا ہے، بہترین طریقے سے رہنے کے سلیقے، چلنے کے سلیقے، آداب جانتے ہیں، کھانے پینے کے آداب جانتے ہیں، نفع اور نقصان کو پہچانتے ہیں کہ ہمیں کس چیز میں نفع حاصل ہوگا، کس چیز میں ہمیں نقصان پہنچے گا، یہ ساری چیزوں کو جانتا ہے میرے دوستو عزیز ساتھیوں۔ اور اسی کے نام علم ہے، اسی کے نام پڑھنا ہے کہ جب ایک بندہ علم حاصل کرتا ہے، جب ایک بندہ پڑھتا ہے تو میرے دوستو عزیز ساتھیوں وہ پہچان جاتا ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں۔ میرے دوستو عزیز ساتھیوں پہچان بھی بہت بڑی دولت ہے۔ جب آدمی پہچانتا ہے تو پھر اسے بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ہمارے لیے صحیح ہے کہ نہیں۔ اتنی بڑی دولت ہے پہچان کہ ایک بندہ اگر اللہ کو پہچانتا ہے تو گناہ کی طرف جانے سے گھبراتا ہے۔ ایک بندہ اگر رسول اللہ کے فرمان کو پہچانتا ہے اور جانتا ہے تو اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے نافرمانی کرنے سے دریغ کرتا ہے، دور بھاگتا ہے۔ تو یہ پہچان ہے۔ پہچان جبھی آتی ہے جب علم آتا ہے، اور کوئی بھی علم ہو، ایسا نہیں کہ صرف دینی علم، بلکہ اس دور میں جس دور میں ہم اور آپ زندگی گزارتے ہیں، ہم نے سنا ہوگا ہم اپنے دادی کے بات بتاتے ہیں کہ اس کو 10 روپیہ 20 روپیہ کا پہچان نہیں تھا، پیسے کو پہچان نہیں کر پاتی تھی۔ آج کے زمانہ اگر لوگ تعلیم سے بے بہرا رہا، تعلیم سے واسطہ توڑ کر کے اور زندگی گزارا، تو یہ تو ڈیجیٹل زمانہ آ رہا ہے، ہم موبائل پیسہ تو دیکھ بھی نہیں پائیں گے، موبائلوں کے انکوں سے، وہ نمبروں سے ہمیں پہچاننا ہوگا کہ ہمارے پاس کتنا ہے۔ تو جب نہیں پڑھیں گے تو ہم کیسے پہچانیں گے؟ اس کو ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اگر کسی نے کہا ہمیں 200 روپے کی ضرورت ہے، پتہ چلا آپ نے 1 زیرو بڑھا کر کے دے دیا، یعنی 2000 بھیج دیا ہے۔ تو پہچان ضروری ہے۔ جب آدمی پہچانتا ہے تو اللہ کو پہچانتا ہے تو ڈر پیدا ہوتا ہے، ماں باپ کی قدر کو پہچانتا ہے تو ڈر پیدا ہوتا ہے، ماں باپ کے ادب پیدا ہوتا ہے۔ ماں باپ کے ادب اور پہچان کے لیے بھی علم ضروری ہے، نماز روزے کے لیے بھی علم ضروری ہے، دنیا میں چلنے کے لیے بھی علم ضروری ہے، رہن سہن کے لیے بھی علم ضروری ہے۔ اتنی ضرورت علم کی ہے کہ جس علم کو ہم نے اور آپ نے چھوڑا، غیروں نے اس کو اپنایا، وہ ہم سے کئی گنا آگے بڑھ گیا، ہم پیچھے رہ گئے، ہمارا معاشرہ پیچھے رہا۔ اللہ کا فضل ہے کہ بندہ اٹھ کر کے اور کھڑا ہوا ہے، جس کو ہم لوگ شہباز کے نام سے یاد کرتے ہیں، اٹھ کر کھڑا ہوا ہے، کوشش کر رہا ہے، جدوجہد کر رہا ہے۔ اب اس کے حوصلہ افزائی کے لیے ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، ہم اور آپ یہاں آئے۔ اگر حوصلہ افزائی کریں گے تو انشاءاللہ اور جذبے کے ساتھ یہ محنت کریں گے۔ اور جب جس کے پاس جذبہ پیدا ہوتا ہے، جوانوں کے اندر خون میں وہ طاقت ہے کہ جذبہ پیدا ہوتا ہے تو اپنی نیندوں کو آرام کر بیٹھتے ہیں، جذبہ پیدا ہوتا ہے تو خود کے خیال کو چھوڑ دیتے ہیں، کھانے پینے کو ترک کر دیتے ہیں، لیکن اس جذبے کی طرف آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ اس کا یہ خیال رہتا ہے کہ نہیں، ہم خود بھی آگے بڑھیں، بچے کو بھی آگے بڑھائیں۔ اور میں ان بچوں سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے والدین کو آپ پر فخر محسوس ہوتا ہے، اور بہت بڑے آس لگا کر کے آپ کے والدین بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ غلط استعمال نہ ہوں، وقت کو برباد نہ کریں۔ جو وقت مل جائے، گارجنوں سے بھی گزارش ہے کہ جو وقت مل جائے اس میں پڑھنے کے لیے اس کو فرصت کریں، کام کے لیے گھر میں اس کو مصروف نہ کر دیں، بلکہ جو ذمہ داری آپ پر بنتی ہے، قسم خدا کی یہ تعلیم اتنی زبردست چیز ہے، جب تعلیم کسی کے اندر آتا ہے تو اس کے سینے میں وہ روشنی پیدا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ فرماتے ہیں کہ جب ماں کے پیٹ میں تھا تو تمہیں کچھ علم نہیں تھا، جب تم پیدا ہوئے تو سننے کے ذریعہ سے میں تمہیں علم دینا شروع کیا۔
سننے کے ذریعہ سے۔ اب دیکھیں علم حاصل کرنے کے لیے انسان کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں گے کہ ایک بطخ کے بچے کو جب آپ غور سے دیکھیں گے تو اس کو کوئی پڑھاتا نہیں، مرغی کے بچے کو دیکھیں گے اس کو کوئی پڑھاتا نہیں، دیگر جانوروں کو دیکھیں گے اس کو کوئی پڑھاتا نہیں ہے، کوئی سکھاتا نہیں ہے۔ وہ مرغی کے بچے جب پیدا ہو گیا، انڈا سے باہر نکلا، بس باہر نکلنے کے ساتھ ہی اس کے سامنے دانا ڈال دو تو خود بخود وہ کھانے لگ جاتی ہے، وہ بچے کھانے لگ جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی اس کو علم کی ضرورت تھی اتنے علم دے کر کے پیدا کیا ہے، لیکن اس انسان کے علم کے محدود نہیں رکھا ہے، بلکہ یہ جتنا حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، اور اس کو محدود علم دے کر کے پیدا کیا ہے۔ یعنی تمہیں اتنی ہی چیزوں کی ضرورت ہے، تمہیں یہی کام کرنا ہے، چرنا ہے، بس کھانا ہے، سونا ہے، یہی کام ہے تمہارا۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں اپنے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو میرے دوستو عزیز ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھول رکھا ہے، فرمایا ہے تم علم حاصل کرو، اتنا علم حاصل کرو، اتنا علم حاصل کرو تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، بڑے اور چھوٹے کے ادب جان سکو، تمہارے پاس والدین کے فرائض ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اور دیگر عوام کے حقوق ہیں، اللہ کا حقوق ہے، سارے حقوق کو پہچان سکو، اپنے اساتذہ کو جان سکو، اپنے ماسٹروں کو جان سکو، اپنے مدرس کو جان سکو، اپنے درسگاہوں کو جان سکو، کہاں سے کون علم حاصل ہوگا، کہاں سے کون چیز ہمیں حاصل ہوگی وہ ہم پا سکیں۔ اس لیے تو محدود نہیں رکھا ہے بلکہ لامحدود رکھا ہے، جتنا علم حاصل کرتا جائے۔ بلکہ ہمارے اکابر علماء کہتے ہیں کہ ایک بندہ ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی گود تک علم حاصل کرتا رہے اور پھر بھی وہ کم ہے اس کے لیے، ساری زندگی کتابوں میں گزار دے، ساری زندگی پڑھائی میں گزار دے، ساری زندگی علم حاصل کرنے میں گزار دے، لیکن پھر بھی اس کے لیے کم ہے۔ کیوں کم ہے؟ اس لیے کہ اور چیزیں بہت ایسی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنی تعریف، یعنی اللہ کہتے ہیں اپنی تعریف کے لیے اگر کوئی بندہ میری تعریف لکھنے پر آ جائے، کوئی بندہ میری تعریف لکھنے پر آ جائے، میری قدرت کو لکھنے پر آ جائے، میری بڑائی لکھنے پر آ جائے، اس کی زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، کاغذات ختم ہو سکتے ہیں، روشنائیاں ختم ہو سکتے ہیں۔ بلکہ یہی نہیں، اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جتنے درخت ہیں سب پتے کو توڑا جائے اور اس پتے پر لکھنا شروع کیا جائے، جتنے درخت ہیں اس کو قلم بنا دیا جائے، جتنے سمندر ہیں، 7 سمندر بہت مشہور، ان 7 سمندر نہیں بلکہ جتنے پانی اس دنیا میں ہے سارے پانی کو روشنائی بنا دی جائے اور پھر اللہ کی تعریف لکھنا شروع کرے، ختم نہیں کر سکتا ہے۔ وہ تعریف لکھنے کے لیے قلم ٹوٹ سکتا ہے، تعریف لکھنے کے لیے اللہ کی وحدانیت بیان کرنے کے لیے وہ کاغذ یعنی وہ پتے ختم ہو سکتے ہیں جس پر لکھا جا رہا ہے۔ میرے دوستو عزیز ساتھیو، روشنائی یعنی وہ پانی ختم ہو سکتا ہے لیکن کبھی بھی اللہ کی وحدانیت بیان نہیں کر سکتا ہے، لکھ نہیں سکتا ہے پورے طور پر۔ اسی لیے تو فرمایا کہ علم اتنا حاصل کرو جیسے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، یعنی معاشرے میں رہنے کا سلیقہ سیکھ سکو۔ اب دیکھتے ہیں ہم ان پڑھ آدمی اور پڑھے لکھے آدمی، کچھ آدمیوں کا اختلاف ہوتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک آدمی اختلاف کر رہے تھے کہ پڑھے لکھے آدمی زیادہ غلطیاں کرتے ہیں، پڑھے لکھے آدمی زیادہ غلطیاں کرتے ہیں۔ تو آپ خود سمجھ لیں جتنی علم کی اس کو ضرورت تھی اتنا علم انہوں نے حاصل نہیں کیا، جس کے بنا پر وہ غلطی کر رہا ہے۔ کیوں غلطی کر رہا ہے؟ آپ کو مثال کے طور پر میں جمعہ کے دن مثال کے بارے میں کچھ باتیں بتائے تھے، اب اس طرف نہ جاتے ہوئے مثال کے طور پر مثال دینے کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھی طریقے سے بات دل و دماغ میں بیٹھ جائے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو پیاس لگی، اب پیاس لگی ہے تو اتنی زور سے اس کو پیاس لگی ہے جتنے زور سے وہ پیاس بجھ جاتی، یعنی ایک گلاس پانی کے بقدر اس کو پیاس لگی ہے، ایک گلاس پانی کے بقدر اس کو پیاس لگی ہے۔ اب اگر اس کو ایک بوند پانی اس کے منہ میں ڈالا جائے تو کیا اس کی پیاس بجھے گی؟
خود فیصلہ کرے. بجھے گی اس کی پیاس؟ نہیں بجھے گی. جتنی ضرورت تھی اتنے انہوں نے علم حاصل نہیں کیا، یعنی اتنے پانی کو نہیں پیا. اگر وہ ایک گلاس پانی کو وہ پیتا تو یقیناً اس کی پیاس بجھ جاتی. اس بنا پر لوگ غلطیاں کرتے ہیں. تو اس کر اشکال کی ضرورت نہیں اور اشکال کی قطعی گنجائش نہیں ہے. اتنے علم ہم اور آپ دے نہیں رہے ہیں. جہاں سے ہم ہمارے بچے پروان پائے، جہاں سے ہمارے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، جہاں سے ہمارے بچے اعلیٰ نالج لے کر کے آئے اور اعلیٰ سے اعلیٰ بن کر کے آئے، بہتر سے بہتر بن کر کے آئے، سلیقہ سیکھ کر کے آئے. میرے دوستو عزیز ساتھیو، ہمارے اوپر ذمہ داریاں بنتی ہے کہ ہم بچے کو سلیقہ سکھائیں، ہم بچے کی تربیت کریں، ہم بچے کو پڑھائیں. اگر نہیں پڑھائیں گے تو کل قیامت کے روز یہی بچے ہمارے گریبان پکڑ لیں گے. یہی بچے. میرے دوستو عزیز ساتھیو، دین کی طرف لے چلتا ہوں آپ لوگوں کو. سب سے پہلا ہمارا کام ہے ایمان کا بچانا. سب سے پہلا ایمان بچانا ہمارا کام ہے. علم دونوں حاصل کیجئے لیکن کبھی غلط راستہ پر نہیں جائیے. جہاں پر ایمان کا خطرہ ہو ایسا کام وہ بچے بھی نہ کریں، وہ استاذ بھی نہ کریں، وہ ماسٹر بھی نہ کریں. اگر اس طرف جاتے ہیں تو پھر غلطی صرف بچے نہیں بلکہ اس کے ذمہ دار وہ ماسٹر ہوگا، اس کے ذمہ دار وہ استاذ ہوگا، اس کے ذمہ دار وہ والدین ہوں گے. تو میرے دوستو عزیز ساتھیو، پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اعلیٰ دین کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ مرتبہ کے ہمیں پڑھائی کی ضرورت پڑتی ہے اور قربانی کی ضرورت پڑتی ہے. دوستو عزیز ساتھیو، کتنی قربانی کی ضرورت ہے کہ جب ہم اپنے بچے کو بھیجیں تو بچے کو یہ تربیت کر کے بھیجیں اور بچے کو یہ سکھا کر کے بھیجیں کہ آپ کے اوپر والدین کا آسرا ہے. کبھی آپ غلط راستہ پر نہ جائیں، آپ کبھی غلط راستہ اختیار نہ کریں بلکہ وہ راستہ اختیار کریں جس پر والدین کا سر فخر سے اونچا ہوگا. اگر آپ نے کچھ غلطیاں کر دی تو میرے دوستو عزیز ساتھیو، اس چند منٹ کی زندگی کے لیے آپ نے اپنے والدین کے سر کو اتنا نیچا کر دیا ہوتا ہے کہ معاشرے میں جینے کے لائق بھی نہیں چھوڑتے، معاشرے میں جینے کے لائق نہیں چھوڑتے. اس لیے میرے دوستو عزیز ساتھیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے روز گریبان آ کر کے پکڑ لیں گے، دامن پکڑ لیں گے، والدین کے گریبان پکڑ کر کے کبھی ماں کے دامن کو پکڑیں گے، کبھی بھائی کے دامن کو پکڑیں گے. وہی بچیاں جو ہمارے سامنے ہم سمجھتے ہیں ہماری زندگی کا یہ پھول ہے، ہماری زندگی کے لیے ایک جینے کے لیے آسرا ہے، ہمارے بڑھاپے کے سہارا ہے. میرے دوستو عزیز ساتھیو، اگر ہم نے اپنے لیے سہارا اس کو نہیں بنایا تو یقیناً جانیے کہ اس میں ہماری کوتاہیاں اور غلطیاں ہیں. پھر ہمیں شکایت کی حق نہیں ہے، پھر ہمیں اشکال کی حق نہیں ہے، پھر اس کے اختلافی بات کرنے کے لیے ہمارے پاس حق موجود نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اور آپ نے اپنا حق خود کھو بیٹھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ یار امیر المؤمنین آپ کے پاس میں ایک شکایت لے کر کے آیا ہوں، اور شکایت یہ ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے، میں بوڑھا ہونے چلا ہوں، میرا بیٹا میری خدمت نہیں کرتا، کماتا ہے خود رکھ لیتا ہے، میرے پاس پیسہ جمع نہیں کرتا ہے، میں کیسی حالت میں زندگی گزار رہا ہوں اس کے بارے میں فکر نہیں کرتا ہے. میرے دوستو عزیز ساتھیو، امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ تم اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر کے آؤ، میں اس کی بھی بات کو ذرا سنوں کہ وہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ وہ امیر المؤمنین تھے، وقت کے خلیفہ تھے اور 22 لاکھ مربع میل کے وہ حکمراں تھے. میرے دوستو عزیز ساتھیو، وہ کیسے غلط فیصلہ کر سکتے تھے؟ اس نے کہا کہ اپنے بیٹے کو لے کر کے آؤ.
انہوں نے اپنے بیٹے کو لایا. امیر المؤمنین نے پوچھا کہ بیٹا بتا تو صحیح کہ تو اپنے بیٹے کے اپنے والد کی خدمت کیوں نہیں کرتا؟ یہ بوڑھا ہونے چلا ہے، تمہاری ضرورت ہے. اب تم اس کو دیکھو گے، تم اگر اس کو خدمت کرو گے تو یہ اچھے طرح سے رہ پائیں گے. اسی آسرا کے لیے، اسی دن کے لیے تمہیں پالا ہے. میرے دوستو عزیز ساتھیو، ادھر سے انہوں نے جواب دیا کہ میں اپنے والد کو کیسے نہیں دیکھتا ہوں، کیونکہ وہ اپنے حق کو تو مانتے ہیں، لیکن میرا بھی کچھ میرے والدین کے اوپر حق ہے یا نہیں؟ پوچھا. امیر المؤمنین نے جواب دیا، عمر بن خطاب نے جواب دیا، ہاں حق ہے. پہلا حق ہے کہ ماں کو اچھا سے اچھا انتخاب کرے، اچھا سے اچھا انتخاب کرے، سیرت والی عورت لڑکی کو پسند کرے. آج ہمارے معاشرے میں بالکل اس کی جگہ ہی بچ نہیں گئی ہے. صرف اور صرف خوبصورت کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں، مال و دولت کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں.